اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ جس روز اللہ سب رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا، تو وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں، آپ ہی تمام پوشیدہ حقیقتوں کو جاننے والے ہیں۔ پھر تصور کرو اس موقع کا جب اللہ فرمائے گا کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، یاد کر میری اس نعمت کو جو میں نے تجھے اور تیری ماں کو عطا کی تھی۔ میں نے روح پاک سے تیری مدد کی، تو گہوارے میں بھی لوگوں سے بات کرتا تھا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی میں نے تجھ کو کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل کی تعلیم دی۔ تو میرے حکم سے مٹی کا پتلا پرندی کی شکل کا بناتا اور اس میں پھونکتا تھا اور وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا۔ تو مادرزاد اندھے اور کوڑی کو میرے حکم سے اچھا کرتا تھا، تو مردوں کو میرے حکم سے نکالتا تھا۔ پھر جب تو بنی اسرائیل کے پاس سری نشانیاں لے کر پہنچا اور جو لوگ ان میں سے منکر حق تھے، انہوں نے کہا کہ یہ نشانیاں جادوگری کے سوا اور کچھ نہیں ہیں، تو میں نے ہی تجھے ان سے بچایا۔ اور جب میں نے حواریوں کو اشارہ کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تب انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائیں اور گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں۔ حواریوں کے سلسلے میں یہ واقعہ بھی یاد رہے کہ جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک دسترخوان اتار سکتا ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ انہوں نے کہا ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ اس خوان سے کھانا کھائیں اور ہماری دل مطمئن ہو اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ نے جو کچھ ہم سے کہا ہے وہ سچ ہے اور ہم اس پر گواہ ہوں۔ اس پر عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی، خدایا ہماری رب، ہم پر آسمان سے خوان نازل کر جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع قرار پائے اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو، ہم کو رزق دے اور تو بہترین رازق ہے۔ اللہ نے جواب دیا میں اس کو تم پر نازل کرنے والا ہوں، مگر اس کے بعد تم میں سے جو کفر کرے گا اسے میں ایسی سزا دوں گا جو دنیا میں نے کسی کو نہ دی ہوگی۔ غرض جب یہ احسانات یاد دلا کر اللہ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا لو؟ تو وہ جواب میں عرض کرے گا سبحان اللہ، میرا یہ کام نہ تھا کہ وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے حق نہ تھا۔ اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو آپ کو ضرور علم ہوتا۔ آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو کچھ آپ کے دل میں ہے۔ آپ تو ساری پوشیدہ حقیقتوں کے عالم ہیں۔ میں نے ان سے اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا آپ نے حکم دیا تھا، یہ کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ میں اسی وقت تک نگراں تھا جب تک میں ان کے درمیان تھا۔ جب آپ نے مجھے واپس بلا لیا تو آپ ان کے نگراں تھے اور آپ تو ساری ہی چیزوں پر نگراں ہیں۔ اب اگر آپ انہیں سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں اور اگر معاف کر دیں تو آپ غالب اور دانا ہیں۔ تب اللہ فرمائے گا یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دیتی ہے۔ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔ زمین اور آسمان اور تمام موجودات کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ سچ فرمایا اللہ نے۔ محترم حضرات، میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ المائدہ کے 15ویں رکوع کی ایک آیت کی تلاوت کی اور 15 اور 16 دو رکوع، اور اس پہ سورہ مائدہ ختم ہوتی ہے۔ یہ دو رکوع کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا۔ پچھلے اس میں ہم نے دیکھا کہ بنی اسرائیل جو گناہ کر رہے تھے ان پہ تنبیہ کی گئی، اور اس سے پہلے کی رکوع میں یہ بات بتائی گئی کہ جس کا بھی انتقال ہو رہا ہو تو وہ وصیت کر کے، اگر وصیت کرنا ہے اس کو تو وصیت کرے، اگر عام دنوں میں ہے تو دو اچھے مسلمانوں کے سامنے وہ اپنی وصیت کو لکھا دے، اور اگر سفر میں موت آ جائے تو غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو وہ دونوں کے سامنے اپنی لکھا دے۔ لیکن یہ معلوم ہو جائے کہ وہ گواہی غلط دے رہے ہیں تو مسجد میں ان کو روکنا چاہیے، اور تمام نمازیوں کے سامنے وہ یہ کہیں گے کہ ہم اللہ کو کہہ کر کہتے ہیں کہ ہم سچی گواہی دینے والے ہیں
اور اپنی ہت کے لیے، اپنے فائدے کے لیے ہم اپنی گواہی بیچنے والے نہیں ہیں۔ لیکن یہ پکا معلوم ہو جائے کہ انہوں نے خیانت کی ہے تو جو لوگ اس کے حقدار ہیں ویسے 2 لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا اور وہ گواہی دیں گے کہ ہماری گواہی ان سے زیادہ مضبوط ہے، اور وصیت کرنے والا ایسا اس نے کہا تھا، ان کی گواہی غلط ہے۔ اللہ نے کہا اس سے اندازہ ہے، اس سے ہو سکتا ہے کہ گواہی صحیح ہو اور معاملات تک پہنچنے میں آسانی ہو۔ یہ بات کہہ کر پچھلا رکوع جو ہے ختم ہو گیا تھا، اور کہا گیا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو گنہگار ہوتے ہیں ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب یہ آخری اس میں جو ہے نا، یہ سورہ مائدہ، المائدہ یعنی دسترخوان، وہ دسترخوان، مائدہ یعنی دسترخوان، تو دسترخوان کا جو ذکر اب آ رہا ہے، پورا رکوع پورا ہم نے اس کو ترجمے سے بھی دیکھ لیا، اس کے درس بھی سن لیے، اب آخری میں یہ بات آ رہی ہے کہ آخر خار وہ دسترخوان کا کیا معاملہ ہے جس سے یہ نام المائدہ اس کا پڑا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کا جو ہے سین ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ آخرت میں کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے رسولوں کو جمع کرے گا اور ان سے گواہی لے گا، اس کی بات فرمایا یوم یجمع اللہ الرسول فیقول ماذا اجبتم، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع کرے گا اور ان سے پوچھے گا کہ تمہاری امتوں نے تمہیں کیا جواب دیا، کیا کہتے تھے وہ جب تم کہتے تھے کہ اللہ ہے، اس کی عبادت کرنا چاہیے، آخرت ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، فرشتے ہیں، تو وہ کیا کہتے تھے؟ تو وہ کہیں گے قالوا لا علم لنا، وہ کہیں گے ہم کو نہیں معلوم، کیونکہ ہم تو جلدی آ گئے، اب جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں چلے گئے، اب اس کے بعد ان کی امت کیا کر رہی ہے ان کو کیا معلوم، یا دوسرے انبیاء ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کی قوم کیا کر رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم کو جو ہے اس کا علم نہیں ہے کہ اب ہماری امت کیا کر رہی ہے۔ انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی غیب کی باتوں کو جانتا ہے، تجھے تو سب معلوم ہے انہوں نے کیا جواب دیا، اور ہم نے جو تعلیم دی تھی اس کو کیا کیا، ہم نے جو کتاب تیری ان کے سامنے پیش کی تھی اس کو کتنا سینے سے لگایا، کتنا سمجھا، کتنا رسول کی بات مانی، یہ تجھے زیادہ معلوم ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتی، اب خاص ایک واقعہ لیا گیا عیسیٰ ابن مریم کا، عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا کہ ہر رسول سے ایسی پوچھا جائے گا۔ ایک ایگزامپل کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم سے پوچھے گا کہ یاد کرو میری نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی تھی، عیسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہے اللہ، وعلی والدتک، اور جو تمہاری امی جان پہ ہم نے کیا تھا، جو نعمتیں ہم نے برسائی تھیں، یاد کرو ذرا اس کو۔ اذ ایدتک بروح القدس، اور میں نے تیری روح پاک سے مدد کی، ایک پاک روح تھی جو مریم کے رحم میں ڈالی گئی اور اس سے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کا وجود ہوا، تو وہ پاک کے بارے میں کہا کہ ہم نے تمہیں پاک بغیر کسی باپ کے پیدا کیا اور ایک روح پاک سے تمہاری مدد کی۔ تکلم الناس فی المہدی وکہلا، تم بات کرتے تھے گہوارے میں بھی اور اونچی، گہوارے یعنی جھولا، جھولے میں بھی جب چھوٹے تھے تم پالنے میں تب بھی تم لوگوں سے بات کرتے تھے، کیونکہ جب لے کر آئیں مریم علیہ السلام گود میں تھے، پیدا ہو گئے تھے، ابھی 1-2 دن کا بچہ تھا، انہوں نے کہا یہ کیا لے کر آئی ہے، تو اس سے پہلے گزر چکا ہے ہماری اسی صورت میں، تو انہوں نے کہا کہ اس نے کہا اب انا عبداللہ، میں عبداللہ ہوں اور اللہ نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، اتنے چھوٹے سے بچے نے بولا۔ اب یہ معجزہ تھا، سب مان گئے کہ بھئی 2 دن کے بچے نے جو ہے یہ بات کہی تھی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ تم کو ہم نے جھولے میں بھی بولنے کا موقع دیا، پالنے میں بھی، گہوارے میں بھی، اور جب تم بڑی عمر کے ہو گئے، 35 سال کے تھے، 30 سال کے تھے، جب بھی تم لوگوں سے خطاب کرتے تھے۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور یاد کرو جب میں نے تمہیں سکھایا تھا حکمت کی باتیں، ساری حکمت کی باتیں کیسے، اب دیکھیے قرآن میں کیا ہے، سب حکمت کی باتیں، لوگ کہتے ہیں نا یہ ایسا کر رہے ہیں، وہ ہم کو پریشان کر رہے ہیں، وہ ہمارا ساتھ نہیں دے رہے، ان کو حکمت نہیں معلوم۔ اگر وہ روز قرآن کو پڑھیں گے نا گہرائی کے ساتھ، اتنی باتیں ہوں گی، ہر آدمی آپ کی بات پہ آمادہ ہونے کے لیے تیار ہو جائے، آپ کو ایک دم راستے ملنا شروع ہو جائیں گے، ہے نا، یہ صراط مستقیم کی طرف، دنیا میں بھی آپ بھرپور کامیابی حاصل کریں گے اور آخرت میں بھی کریں گے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ حکمت کے بہت آسان ہے، ڈاکٹر کو حکیم کہتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ ہم جا کر اس سے کہتے ہیں کہ سر میں درد ہو رہا ہے، تو ایسا نہیں کرتا سر پہ کوئی ملم لگانے کا، وہ پیٹ میں کھانے کی گولی دیتا ہے، بولتا ہے یہ گولی کھاؤ تمہارے سر کا درد کم ہوگا۔ اب بتائیے سر میں درد ہو رہا ہے، گولی پیٹ میں جا رہی ہے، مگر ہوتا اسی ہے، آپ نے گولی کھائے سر کا درد ختم، ہے نا، تو اس کو کہتے ہیں حکمت، اس کو معلوم رہتا ہے کہ کدھر سے کیا کام کرنا چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں، جہاں درد ہو رہا ہے اسی کو پکڑ کے بیٹھ گئے، ایسا نہیں ہوتا، جہاں مسئلہ ہے وہیں جا رہے ہیں، مسئلے کی جڑ دوسری طرف رہتی ہے نا، وہ قرآن بتاتا ہے تم کو کیا کرنا چاہیے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے، یہ حکمت۔
वत्तौरात वल इंजील, और तौरात ओल्ड टेस्टामेंट जिसको आजकल कहते हैं ये लोग, मगर अपनी सही शक्ल में जबकि उसको तौरात कहते हैं। और उसकी वजाहत के लिए ईसा अलैहिस्सलाम को नई किताब नहीं दी गई थी, उसी की वजाहत के लिए इंजील नाजिल की गई। सारे कानून इसके अंदर तौरात के ही हैं, इसीलिए आज जो फॉरेन में भी ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट कहते हैं, वो दोनों को मिलाकर ही फैसला किया जाता है। इज़ तख्लुक़ू मिनत्तीन का हय्यत तैर, तुम बनाते थे मिट्टी से परिंदे की शक्ल का एक पुतला, जैसे हम चिड़िया बनाते हैं, बच्चों को भी आटे का बना के देते हैं। घर में अक्सर मैं देखता था बच्चे रो रहे हैं तो चिड़िया के जैसा आटे का बना दिया, उसको ज़रा भून दिए, आग लकड़ी रहती थी पहले, बिल्कुल वैसी जैसी की वैसी बहुत देर तक रहती थी, बच्चे खेलते थे, हम भी खेले। तो ऐसा वो क्या करते थे, मिट्टी का बना देते थे, मिट्टी के परिंदे। और क्या होता था, बी-इज़्नी, मेरी इजाज़त से तुम वो बनाते थे। फ़तंफ़ुक़ु फ़ीहा फ़तकूनु तैरम बी-इज़्नी, तो फिर क्या हो जाता था, तुम उसमें फूंकते थे और वो जिंदा परिंदा बन जाता था मेरी इजाज़त, मेरे हुक्म से। ये कमाल ईसा अलैहिस्सलाम का नहीं था, ये मौजज़ा अल्लाह का दिया हुआ था। लेकिन 431 में क्या हो गया है कि ईस्वी सन 431 में ईसा अलैहिस्सलाम ईस्वी 1 से चल रही है, तो ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा हुआ वो साल 1, आज 2023 चल रहा है, यानी ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा होकर 2023 साल हो गया। तो 431 के बाद उनके अंदर ये हुआ कि मरियम अलैहिस्सलाम भी कुछ है कि नहीं है, वो माँ है, लोगों को माँ से बहुत मोहब्बत होती है ना, माँ बहुत करती है, तो वो बोले वो हमारी माँ है, और लोगों को देवियाँ बनाने में बहुत वो होता है। फिर उन्होंने उसके मुजस्समे बनाए और उसको देवी बना दिया, और ईसा अलैहिस्सलाम को भी कहा कि यही खुदा है, हालांकि उनके सब हवारी वगैरह जानते थे, वो उसका जिक्र भी आगे आएगा। वो तुबरी उल अकमह वल अबरस बी-इज़्नी, और तुम मादरजाद अंधे को फूंकते थे, ऐसा हाथ लगाते थे कि वो देखने लगता था, ये भी अल्लाह की इजाज़त से। वो अबरसा बी-इज़्नी, और कोड़े को भी अच्छा करते थे, कोड़ी बुरी बीमारी हो जाती थी लेकिन आप उसको छूते थे वो अच्छा हो जाता। वईद तखरुजुल मौत बी-इज़्नी, और तुम मुर्दों को निकालते थे, यानी मुर्दे ज़िंदा हो जाते थे, और वो उसको बोलते थे कि उठ जा, तो उठ जाते थे, मुर्दे भी उठ जाते थे। ईसा अलैहिस्सलाम को ये मौजज़ात दिए गए। वईज़ कफ़फ़्तु बनी इसराइल अंका इद जिअतहुम बिल बय्यिना, और मैंने तेरी हिफाजत की, और याद करो कफ़फ़्तु, मैं काफ़ी हो गया, मैंने तुझे बचा लिया, बनी इसराइल से, बनी इसराइल अनका, तुझको उनसे बचा लिया। इज़ जिअतहुम बिल बय्यिनात, जब तू लाया उनके सामने खुली खुली निशानियाँ, अल्लाह के पूरे मौजज़ात ईसा अलैहिस्सलाम बता रहे, खुली बात उनके सामने बता रहे। तो उन्होंने क्या कहा, फ़क़ाल अल्लज़ीना कफ़रू मिनहुम, उनमें से जो लोग इनकार करने वाले थे उन्होंने कहा, इन हादा इल्ला सिहरुम मुबीन, ये तो खुला हुआ जादू है, ये जादूगर हैं, जादू बताते हैं ना, अभी भी आप टीवी में देखेंगे ना, बहुत अच्छे अच्छे जादू बता रहे हैं बोल। एक कल मैंने देखा, यूट्यूब चल रहा था तो उस पर, तो उसने बताया कि एक को बताया कि तो ऐसा समझ ले पत्ते का ताश तेरे हाथ में है, उसने कहा ठीक है पत्ते फेंट लो, सामने वाले को कहा उसमें का एक पत्ता उल्टा करके बता दो, उसने उल्टा रखा, कुछ भी नहीं, ऐसे हाथ से अंदाजे से, उसने कहा वो पत्ते का नंबर देख लो तुम क्या है, ठीक है। ऐसे करते उसने क्या किया, जब उससे लिया तो सच्ची का पत्ता होगा गट्ठा, और सबके सामने उसने खोल के बताया बिल्कुल उल्टा पत्ता उसका था। तो आज भी ये जादूगरी जो सीख रहे हैं लोग बता रहे हैं ना, ये जो मौजज़ात हैं, बहुत से बाबा बताते हैं, तो ये क्या है, सब ये मौजज़ात, मगर मौजज़े में और ये जो है सब जादूगरी है। मौजज़े में और जादूगरी में फ़र्क क्या रहता है, मौजज़ा अल्लाह की तरफ से रहता है और जादू मिटने वाली रहती है, मगर आम मेरे जैसे आम इंसानों को, आपके जैसे आम इंसानों को नहीं समझ में आता। मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त भी ऐसी हुआ, उन्होंने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जब आसा डाला तो सांप हो गया, हाथ निकाला तो चमकता हुआ, उसने कहा हम जादूगर बुलाते हैं, और जादूगरों ने जब अपनी रस्सियाँ और लकड़ियाँ डाली, बिल्कुल सांप, मूसा अलैहिस्सलाम भी घबरा गए, थोड़ी देर बिल्कुल वो सांप नजर आई। अल्लाह तबारक तआला ने कहा अपना आसा फेंक दे, आसा फेंकते हुए जैसे का वैसा हुआ, लेकिन जो मूसा अलैहिस्सलाम ने सांप पेश किया उसको कोई भी वापस नहीं कर सका, पूरे जादूगर फू फू करते रहे, सांप जैसे का वैसा रहा। तो जादूगरों ने कहा ये जादू नहीं है, हम जादूगर हैं, हम पूरी ज़िंदगी डाल दी, अब हम क्योंकि जो जानते, इसके वास्ते इल्म के बगैर आप कुरान भी नहीं समझ सकते, इसीलिए है ये पढ़ना। स्कूल में क्यों भेजते हैं आप, डिग्री लेते, एक डिग्री है ग्रेजुएट की है, एक पोस्ट ग्रेजुएट की है, ये सब आपके इल्म में इजाफा करते हैं, तब आपके अंदर बात को समझने की शक्ति आती है। अब अगर आप किताबें पढ़ना छोड़ देंगे ना और समझेंगे बच्चों को स्कूल को पढ़ने के लिए किताबें हैं, तो आप भी अपनी बात को नहीं समझ सकेंगे। तो जादूगरों ने कहा, जबकि फिरौन ने कहा मैं तुम्हारे हाथ पैर विरुद्ध दिशाओं से काट दूंगा, तुमको फांसी पे चढ़ा दूंगा,
اس نے کہا کچھ بھی کر دو، اللہ نے بتا دیا کہ یہ اللہ کا معجزہ ہے، ہم جان گئے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اور آخرت آنے والی ہے، ہم تو جنت میں جانا چاہتے ہیں، آپ کچھ بھی کرو، آپ یہاں پھانسی دے سکتے مگر جنت نہیں چھین سکتے۔ فرعون نے ویسے کیا، ان کو پھانسی دیا، وہ پھانسی پہ چڑھنے کے لیے تیار ہو گئے کیونکہ ان کے پاس علم تھا، وہ سچے۔ اب ہم کو بھی اب یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے کہ نہیں ہے، شک میں پڑ جائے گا، مگر جب آپ کے پاس علم آئے گا، دلیل کی روشنی میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا اللہ کے سوا ایسی آیتیں کوئی نازل ہی نہیں کر سکتا۔ اس کی پوری دلائل ہیں، آپ تفسیروں میں مفسرین کو آپ پڑھیں گے تو آپ کا سینہ کھل جائے گا، کوئی بھی آپ کو پھر شک میں نہیں ڈال سکے گا۔ تو یہ بات بتائی کہ میں جو کچھ تم نے کھلی نشانیاں لائے تھے اس کو دیکھ لیا۔ تو کافروں نے کہا کیا یہ کھلا ہوا جادو ہے، انہوں نے تو کہا یہ تم سب بنا رہے پرندے وغیرہ یہ سب جادو ہے۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي، اور یاد کرو جب میں نے وحی کی، یعنی اشارہ، وحی کے ایک معنی اشارہ کرنے کے، جب میں نے اشارہ کیا حواریوں کو کہ ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول پر، آپ کی کوئی بات نہیں مان رہا تھا۔ دیکھیے اللہ کے حکم کے بغیر کوئی ایمان نہیں لا سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم جس کو چاہو ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ تبارک تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہی ہدایت دیتا ہے، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے اندر ہے کہ نہیں اس کے۔ کوئی آدمی اللہ کی راہ پانا چاہ رہا ہے کہ نہیں، اوپر سے آ کے انہیں نماز پڑھ رہا ہے، ہاں صلی اللہ علیہ وسلم بول رہا ہے، سب بول رہا ہے، مگر اس کے اندر کے دل میں نہیں ہے۔ اگر وہ واقعی خدا کو پانا چاہتا ہے، وہ خدا سے اپنا رشتہ جوڑنا چاہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کی صحیح پیروی کرنا، اللہ اس کے سینے کو کھول دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ تہجد میں اٹھو، اللہ سے جیسا بیٹری چارج ہونے کے بعد ہی آپ کا موبائل کام کرے گا نا، ایسا اللہ سے چارج لو، جو اللہ سے چارج لیتا ہے پھر دنیا اس کو ہرا نہیں سکتی۔ تو یہ بات کہی گئی کہ ہم نے حواریوں کو اشارہ کیا کہ تو ایمان لے آؤ عیسیٰ علیہ السلام پر اور مجھ پر، تو انہوں نے کیا کہا، قالوا آمنا واشہد باننا مسلمون، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور عیسیٰ علیہ السلام تم گواہ رہو کہ ہم مسلمانوں میں سے ہیں۔ حواری پکے تھے، ان کے لیے جان دینے والے، ان کے صحابی جیسا عیسیٰ علیہ السلام، وہ ان کو حواری کہتے ہیں۔ حواری دھوبیوں کو بھی کہتے ہیں جو گھاٹ پہ کپڑے ہوتے ہیں، اور ساتھ دینے والوں کو بھی کہتے ہیں۔ بار بار اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے ساتھیوں کا حواری کہا۔ وَإِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو اور یاد کرو جب حواریوں نے عیسیٰ ابن مریم سے کہا کیا تمہارا رب اس کی استطاعت رکھتا ہے، یعنی اللہ کو تو ساری قدرت ہے، مگر کیا اس کا پیمانہ ایسا ہے کہ دنیا میں وہ ایسا بھیج سکتا ہے کہ وہ ہمارے اوپر ایک دسترخوان بھیجے آسمان سے بالکل کھانے کی چیزیں سج کر آئیں، ہے نا، ایک شین میں وغیرہ، اور ہم بیٹھ کر اس کو کھائیں اور سوچیں ارے جنت میں ایسے مزے کی چیزیں ہوتی ہیں، جنت تو ہے، ساری چیزیں تو ہیں، مگر اللہ ایسا کرے گا کیا؟ تو ہم تو آپ کو مان لیے، ہم تو ایمان لائے، لیکن اور دل ہمارا مضبوط ہو، جیسا ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا میں یقین رکھتا ہوں لیکن اللہ مجھے بتا تو زندوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ اللہ نے کہا 4 پرندے لے، ان کو کاٹ، ان کو ملا دے، پھر پکار، پھر وہ آئیں گے۔ ایسے ہی انہوں نے کہا ہم ایسا ہی نشانی دیکھنا چاہ رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ، تو ایسی نشانی مانگنا اچھی بات نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں نے بھی کہا تھا کیا ہم اللہ کو دیکھ سکتے ہیں، کیا ارین اللہ، کیا ہم اللہ کو دکھاؤ نے، تو ہم کو بالکل ہمارے کو سامنے، ہم جیسا آپ سے بات کر رہے ہیں اللہ ہم کو بھی دکھنا، یا اللہ نے ہم سے بھی بات کرنا، ایسی باتیں انہوں نے کی تھی۔ قالت اتقوا اللہ ان کنتم مومنین، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان لائے، اچھا کیا تم ایمان لائے، مگر اللہ سے ڈیمانڈ کرو گے کہ یہ بھیجو گو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا قالوا نريد ان ناكل منها، انہوں نے کہا کہ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم اس میں سے کچھ کھا لیں، وتطمئن قلوبنا، اور ہمارے قلب کو جو ہے اطمینان حاصل ہو جائے، ونعلم ان قد صدقتنا، اور ہم یہ بھی جان لیں کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ سب سچی کہہ رہے ہیں، یہ بھی یقین آ جائے گا ہم کو، ونکون علیہا من الشاہدین، اور اس پہ ہم گواہ بھی ہو جائیں گے، ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ بالکل جنت سے ایسا دسترخوان آیا تھا اور اس میں سے ہم نے کھا لیا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ، قال عیسیٰ ابن مریم اللہم، اے میرے رب، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے ہمارے رب ہم پہ نازل کر آسمان سے ایک دسترخوان، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، تو ہو جائے ہمارے لیے عید یعنی خوشی، ہم خوشی منائیں، ہمارے اگلے بھی پچھلے بھی کہ ایسا دسترخوان اترا تھا اللہ کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، خوشی کی بات، جیسا موسیٰ علیہ السلام کو آسا مارتے ہی پانی ہٹ گیا اور گئے، اسی لیے وہ 10 محرم کا روزہ وغیرہ جو رکھا جاتا ہے، یہودی خوشی مناتے ہیں، ہم بھی ایسی کچھ خوشی منائیں،
ہے نا, ایسا ہو جائے ہمارے لیے. وآیۃ منک, اور تیری طرف سے ایک نشانی بھی ہو جائے. وارزقنا وانت خیر الرازقین, اور تو ہمیں رزق عطا فرما, اور تو بہترین رزق دینے والا ہے. تو اتار دے اللہ تبارک تعالیٰ, تو ایک دسترخوان دعا کی عیسیٰ علیہ السلام. اللہ نے جواب دیا, قال اللہ انی منزلها علیکم, اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ میں اس کو اب نازل کرنے والا ہوں تمہارے اوپر. منزلها جو ہے نازل ہونا. فمن یکفر بعد منکم, لیکن اس کے بعد کوئی انکار کرے, کوئی رسول کی بات نہ مانے, کوئی اللہ کی بات نہ کرے, فإنی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین, پھر میں اس کو ایسی سزا دوں گا جیسی عالم میں کسی کو نہیں دی. اس سے بھینکر عذاب میں کسی کو نہیں دوں گا, اس سے سخت عذاب. سب سے بدترین انسان ہوگا پھر وہ قیامت کے دن دوزخ میں جائے گا اگر وہ انکار کرے گا. تو اللہ نے دھمکایا, مطلب ایسا کہہ کر, کیسا ہے. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخَذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. اچھا, اس کا بھی یہاں دسترخوان کا ختم ہو رہا ہے. تو وہ ہوا یہ کہ پھر حواریوں نے بولے نہیں صاحب, پھر تمام مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ انہوں نے توبہ کی اور انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم کو دسترخوان نہیں ہونا, خام خواہ دسترخوان کھائیں گے, کوئی کفر کرے گا پھر ایسی سزا بدترین, اس سے اچھا ہے کہ اللہ معاف کرے ہم سارے ان کے گناہوں کو, تو نازل نہیں ہوگی. تو ایسا کوئی دسترخوان نازل نہیں ہوا, قرآن سے بھی نہیں ثابت ہوتا, کوئی صحیح احادیث سے بھی نہیں ہوتا. لیکن کچھ لوگوں نے یہ بات لکھی بھی ہے کہ پھر وہ دسترخوان آیا, اس میں بہت بڑی مچھلی تھی, کھایا بھی ہے, لیکن اس کی زیادہ دلیل نہیں ہے, ایسا مفسرین کا کہنا ہے. تو ان کا اب یہ دسترخوان کا مسئلہ یہاں ختم ہو گیا. اب اللہ تبارک تعالیٰ کی گفتگو شروع ہے. یہ گفتگو ہی ہے کہ ہم نے تم کو یہ نعمت دی, پھر تم نے دسترخوان مانگا, پھر ہم نے یہ کہا. اب اللہ نے کیا کہا, وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخَذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. اور یاد کرو کہ جب اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم, کیا تو نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ تم مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو؟ وہ تو سب بنا کے رکھ دیے ہیں, مریم کے بھی پتلے بنا کے رکھ دیے ہیں, تمہارا بھی پتلا بنایا ہے دنیا میں, ایسا بنایا تھا انہوں نے. تو کیا تم نے ان سے ایسا کہا تھا کہ میرے سوا تمہاری بھی عبادت ہو؟ قال سبحانک, وہ کہیں گے اللہ تو بہت پاک ہے. ما یکون لی ان اقول ما لیس لی, میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں جو میرے کہنے کے لائق نہیں ہے, جو میرے لیے نہیں ہے. کیا عبادت میرے لیے ہے؟ میں نے تو کیا کہا تھا ان سے, بحقٍ ما لیس بحقٍ, جو میرے لیے حق نہیں ہے. میں کیسے کہتا تھا کہ تم مجھے خدا بنا لو. انک کنت قلتہ فقد علمت, اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو یقیناً تو جانتا تھا کہ عیسیٰ نے ایسا کہا تھا. تو بھی جانتا ہے, جب تک تو میں زندہ تھا تو میں نے ایسی بات کہی تھی. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے خود اپنی دلیل پیش کی اور اللہ سے کہا بے شک تو جانتا تھا. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک, تو جانتا ہے جو کچھ میرے دل میں ہے, میرے سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے تجھ سے, مگر میں نہیں جانتا تیرے دل میں کیا ہے. ہم نہیں جانتے اللہ کیا چاہتا ہے. اللہ بہت بڑا ہے, اللہ کی اتنی وسعتیں ہیں کہ وہ کسی ذہن میں نہیں آ سکتی. اللہ کیا ہے اس کو سمجھنا ہی مشکل ہے. بس ایک غیر معمولی طاقت ہے جو آپ کو گھیرے بھی ہے اور آپ کی مدد کر رہی ہے. اس نے آپ کو پیدا کیا ہے, واپس بلا کر آپ سے حساب لینے والی ہے. تو اللہ نے کہا, میں عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے دل میں جو ہے وہ تو جانتا ہے, مگر میں نہیں جانتا تیرے دل میں کیا ہے. انک انت علام الغیوب, تو غیب کو جاننے والا ہے, غائب کو جاننے والا ہے. تو ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم, میں نے انہیں اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب بھی ہے تمہارا رب بھی ہے. اب اس میں کیا آیا, انجیل میں توریت میں کیا ہے, جو تمہارا باپ بھی ہے میرا باپ بھی ہے. عیسیٰ علیہ السلام اکثر کہتے تھے وہ ہمارا باپ بہت بڑا ہے. اب لوگوں نے سمجھا کیونکہ یہ بغیر باپ کے ہوئے تھے تو وہ باپ ہے, مگر وہ دوسرے لوگ کہتے تھے کہ تمہارا باپ بھی تو اللہ ہی ہے. مطلب خدا کو باپ سے مخاطب کرتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کبھی کبھی کہ میرا باپ بھی ہے تمہارا باپ بھی ہے. یہاں کے رب یعنی میرا بھی پالنہار کون پالتا ہے, بچوں کو کون پالتا ہے, ان کے ماں باپ پالتے ہیں. اس حیثیت سے انہوں بھی رب ہو جاتے ہیں ایک حد میں. مگر یہاں جو بات کہی گئی تھی کہ میرا رب اور تمہارا رب اللہ ہی ہے. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ, اور میں ان پہ گواہ رہا جب تک کہ میں ان کے درمیان رہا, ان کے اندر زندہ رہا. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي, پھر تو نے مجھے, جب تو نے مجھے موت دے دی, جب تو نے مجھے واپس بلا لیا اپنے پاس, توفنا پورا واپس بلا لینا. تو اوپر بلانا بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اوپر اٹھا لیا. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ, تو ہی پھر ان پہ نگران تھا.
مجھے تو نے اٹھا لیا اپنے پاس، اب اس کے بعد کون نگراں تھا پوری امت کا؟ میری تو ہی نگراں تھا۔ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور تو ہر چیز پہ گواہ ہے، ہر چیز کا نگراں ہے، تو کیڑے کا، مکوڑے کا، ہوا کا، پانی کا، سب کا نگراں ہے، تو میری امت کا بھی نگراں تو ہی تھا۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو ان کو سزا دینا چاہے جنہوں نے کفر کیا ہے، میرے بعد ایسی خلاف ورزی کی ہے، مورتیاں بنا دی ہیں میری والدہ کی وغیرہ، تو اگر تو ان کو عذاب دینا چاہے تو یہ تیرے بندے ہیں، تو دے سکتا ہے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو انہیں معاف کر دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو بہت ہی زبردست اور علم رکھنے والا ہے، حکمت والا ہے، تو سب جانتا ہے۔ تو مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ پہلے یہ نہیں کہا انہوں نے کہ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، کہ تو معاف کر دے، پہلے عذاب کی بات کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے سفارش ہو رہی ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے اس میں کوئی سفارش نہیں ہے۔ اللہ نے کہا تیرا معاملہ ہے، تو نے بھیجا تھا، اگر انہوں نے گناہ کیا ہے تو عذاب دے، اور تو معاف کرا تو ہم کچھ بھی نہیں۔ اللہ کسی کو بھی معاف کر دے تو ہم آبجیکشن لے سکتے کیا؟ ہم آبجیکشن نہیں لے سکتے۔ اللہ کسی کو بلائے گا، بولے گا میں اس کو معاف کرتا ہوں، ہماری نظر میں تو بہت خراب تھا وہ، لیکن اللہ کہے گا میں جانتا ہوں جنت میں، تو ہم آبجیکشن لے سکتے کہ اس کو کیسا ڈالا؟ نہیں لے سکتا ہے کوئی۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر تو عذاب دینا چاہے تو دے سکتا ہے، اور تو معاف کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، تو عزیز اور حکیم ہے۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، پھر اللہ کہے گا کہ یہ دن ہے جس دن سچے لوگوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی۔ آ جائے گی سچائی کا، دنیا میں جھوٹ بولتے، جھوٹ میں بھی فائدہ ہوتا ہے، مگر آخرت میں صرف سچائی کام میں آنے والی، جو سچے ہیں آج ان کو پورا فائدہ ہوگا۔ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ایسے نکلو۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ ان سے اللہ راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا، اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا کہ تم نے بہت اچھا کام کیا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں تمام صحابہ کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے۔ اللہ خود کہہ رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بھی اس میں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ پھر آخری میں ایک آیت ہے جو اللہ کی تعریف ہے، للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، اللہ ہی کی بادشاہت ہے آسمانوں پر اور زمین پہ اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، وہ سب کا بادشاہ اللہ ہے، بادشاہت اسی کی ہے۔ وہو اللہ کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ، یہاں سورہ مائدہ ختم ہو گئی، زندگی باقی رہتی انشاءاللہ سورہ انعام کا جو ہے آگے ہم مطالعہ کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے آپ قرآن مجید کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے، اس کو پھیلانے، قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔